لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سنو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار صرف تقوی پر ہے۔ میں تمہیں اللہ کی عبادت اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی عبادت کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ سنو لوگو، زمانہ جاہلیت کی تمام باطل قدروں کو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ سنو، عہد جاہلیت کی ہر باطل رسم و روایت کو میں اپنے دونوں قدموں تلے پامال کر رہا ہوں۔ سنو، عہد جاہلیت کے نسل در نسل خونی انتقام کے سلسلے اور باطل طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال اور افتخار کے جاہلی معیارات کو قیامت تک کے لیے ختم کر رہا ہوں۔ بے شک عہد جاہلیت کے تمام عہدے اور منصب ختم کیے جا رہے ہیں، صرف بیت اللہ کی خدمت و نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب باقی رہے گا۔ قتل عمد کے لیے قصاص ہے اور قتل شبہ عمد کے لیے دیت ہے۔ تو اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے تو یہ عہد جاہلیت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ آج میں تمام سودی مطالبات ختم کیے جا رہا ہوں، لیکن اصل زر کی ادائیگی لازم ہوگی تاکہ نہ مقروض پر ظلم ہو اور نہ قرض خواہ کا حق مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حتمی اور قطعی حکم صادر فرما دیا ہے کہ سودی نظام نہیں چلے گا۔ زمانہ جاہلیت کے سارے سودی واجبات ختم کر دیے گئے ہیں، چنانچہ اس کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سارے سودی واجبات کو ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے نسل در نسل جاری رہنے والے خونی انتقام کا دستور ختم کر دیا گیا ہے، چنانچہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک فرد عیاص ابن ربیع کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ یہ پہلا خون ہے جس سے میں زمانہ جاہلیت کے دستور کو ختم کرنے کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اے لوگو، قمری مہینوں کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر یہ زمانہ کفر کی زیادتی ہے۔ سنو، آج زمانہ گھوم پھر کر اسی ترتیب کے مطابق آ گیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق یعنی ابتدائے آفرینش سے جاری تھی۔ اللہ نے اپنے تکوینی نظام میں مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ سنو، حج قیامت تک ذوالحجہ ہی میں ہوگا۔ اے لوگو، تمہارے جسم، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو کو ایک دوسرے پر وہی حرمت حاصل ہے جو اس مہینہ ذوالحجہ کو، اس شہر مقدس مکۃ المکرمہ کو اور اس دن یوم عرفہ کو حاصل ہے جس میں ہم سب آج جمع ہیں۔ میری بات غور سے سنو، تم عزت والی زندگی گزار پاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ نہ دوسرے پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرو۔ اے لوگو، بے شک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مومن کا سب کچھ دوسرے پر ایسا ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت۔ اس کا گوشت دوسرے پر حرام ہے، وہ غیبت کر کے اس کا گوشت نہ کھائے۔ ایک مسلمان کی آبرو دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کا عیب ظاہر نہ کرے۔ ایک مسلمان کا چہرہ دوسرے پر حرام ہے،
کوئی کسی کو تھپڑ نہ مارے، کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے، کوئی کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے دھکا نہ دے۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کا خون حلال نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے کا مال حلال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ خوش دلی سے کوئی چیز عطا کرے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی مسلمان کون ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی دسترازی اور زبان کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان مال محفوظ رہے۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے۔ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کی باطل خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ سنو، تم میں سے جس کے پاس کسی کی امانت ہے وہ اس کے حقدار کو لوٹا دے۔ قرض کا ادا کرنا لازم ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز مالک کو واپس لوٹا دی جائے۔ جو کسی کا ضامن ہے اس پر لازم ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ جرم کی سزا اسی کو ملے گی جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ بیٹے کے جرم میں باپ اور باپ کے جرم میں بیٹا نہیں پکڑا جائے گا۔ عورتوں کے معاملہ میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور ان سے ازدواجی تعلق اللہ کے قانون کے تحت تمہارے لیے حلال ہے۔ سنو، تمہارے لیے عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے اور ان پر تمہارے اختیار کا دائرہ محدود ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے تم پر اور تمہارے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی نہ کریں، وہ تمہاری خوابگاہ کو کسی غیر سے پامال نہ کرائیں، تمہاری اجازت کے بغیر کسی ناپسندیدہ شخص کو تمہارے گھر میں داخل نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ وہ ایسا کرتی ہیں تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم تادیب کے طور پر ان کا بستر الگ کر دو۔ تم تادیب کے لیے انہیں معمولی سزا دے سکتے ہو، اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں، یہ کہ تم لباس اور طعام کی سہولتوں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور جائز امور میں تمہاری اطاعت کریں تو دستور کے مطابق انہیں خوراک اور لباس فراہم کرو۔ عورتیں معروف کاموں میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اگر وہ اس معیار پر پورا اترتی ہیں تو تمہیں ان پر زیادتی کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورتیں گھریلو اخراجات میں شوہر کی اجازت کا خیال رکھیں۔ بچے کا نسب اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ عورت جس کے نکاح میں ہے زانی کے لیے محرومی ہے، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال کسی اور کو دے۔ سنو، جس نے اپنے نسب کی نسبت اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف کی تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی نفل۔ اپنے خادموں اور ماتحتوں کا اچھی طرح خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جو تمہارے نزدیک ناقابل معافی ہے تو انہیں انتہائی سخت سزا دینے کے بجائے ان سے جان چھڑانے کا دوسرا طریقہ اختیار کرو۔ میں ایک بار پھر تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے خادموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اے لوگو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر آمادہ ہو جائیں۔ جب وہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیں تو ان کی جان و مال محفوظ ہے۔ آخرت میں ان کا حساب اللہ پر ہے، یعنی باطن اور نیتوں کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھو،
ماہ رمضان کے فرض روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور نہ تو اب تول میں کمی کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، اور دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے دین میں غلو کیا، یعنی حد سے تجاوز کیا۔ اے لوگو، اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اس نے دوا بھی اتاری ہے سوائے بڑھاپے کے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے کسی وارث کے لیے کوئی وصیت کرے، اور غیر وارث اور خیر کے دوسرے کاموں کے لیے وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد کل ترکے کی 1/3 تک ہے۔ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، ہر تعریف کے لائق وہی ہے، خیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لوگو، جان لو کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن سے مومن کے دل میں کینہ پیدا نہیں ہوتا، یہ کہ عمل خیر خالص اللہ کے لیے ہو، اہل اختیار کی خیر خواہی کرو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم رکھو۔ اے لوگو، صاحب اختیار کی بات کو سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر ایک نک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے۔ امیر کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق حکم دے، یعنی حاکم کی اطاعت اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا حکم کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اے لوگو، میری بات کو سمجھو، کیونکہ میں نے دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ وہ یہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ سنو، ہر نبی کی دعوت گزر چکی ہے، مگر میری دعوت یعنی شریعت مصطفیٰ قیامت تک جاری رہے گی۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو اور سمجھو، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، شاید تم مجھے اس سال کے بعد یہاں نہ دیکھ سکو۔ میں تمہارے سامنے وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، شاید اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، تو میری بات غور سے سنو، مجھ سے مناسک حج اچھی طرح سمجھ لو، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اے لوگو، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ تقرار کے ساتھ فرمایا، علم کا اٹھانا اس طرح ہوگا کہ علماء حق اٹھا لیے جائیں گے۔ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، میں تمہاری کثرت تعداد پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا، تو میری رسوائی کا سبب نہ بننا۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اور تم ان قریب اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ بس جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قوت ایمانی عطا کرے گا، اسے اسی دنیا میں تمنگری عطا کرے گا، اور دنیا اور قدموں میں سرنگوں ہوگی، اور جس کا نصب العین یہی دنیا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو منتشر فرما دے گا، اور وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ فقر کو دیکھے گا، اور دنیا سے اس کے لیے جو حصہ لکھا جا چکا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ سنو، تم نے مجھے براہ راست دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس جس شخص نے مجھ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ سنو، جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس پیغام حق کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ اس پیغام کی حفاظت براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ کریں، تو قریب والا اس پیغام کو دور والے تک پہنچائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا، لوگو،
کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا نہیں دیا؟ یہ سوال آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تو تمام صحابہ اکرام نے یک زبان ہو کر اقرار کیا کہ آپ نے یقیناً یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے یہ بندے برملا شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ اکرام نے ببانگ دہل اعتراف کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دعوت دین کی امانت ہم تک پہنچا دی، آپ نے فریضہ رسالت ادا کر دیا اور آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر نیچے لائے اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔